बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम अनवार शरीयत पढ़ रहे हैं। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ा तोड़ने और ना तोड़ने वाली चीज़ों के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। देखिए, रोज़ा तोड़ने और ना तोड़ने वाली चीज़ों का बयान। सवाल, किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है? जवाब, खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि रोज़ादार होना याद है। बंदे को, रोज़ेदार को याद है कि मैं रोज़े से हूँ, फिर भी कुछ खा लिया या कुछ पी लिया तो रोज़ा टूट जाता है। और हुक्का, बीड़ी, सिगरेट वगैरह पीने और पान या सिर्फ तंबाकू खाने से भी रोज़ा टूट जाता है, बशर्ते याद रोज़ा जाता रहेगा। यानी अगर याद होने की शर्त में रोज़ा जाता रहेगा। रोज़ेदार को याद है कि मैं रोज़े से हूँ, फिर भी बीड़ी पी रहा है या सिगरेट पी रहा है, इस तरह पान या तंबाकू वगैरह खा रहा है, तो उसका रोज़ा जाता रहेगा। इन सब में ये शर्त बार बार बयान कर रहे हैं कि बशर्ते यानी याद हो कि मैं रोज़े से हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर किसी ने भूल से खाना पीना खा लिया या सिगरेट बीड़ी वगैरह कुछ भी खा लिया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। एक होता है भूल और एक होता है गलती। गलती मतलब ये, इंसान को पता होता है, याद होता है कि मैं रोज़े से हूँ, मगर ना चाहते हुए भी गलती से कुछ अंदर चला गया। जैसे कोई वुज़ू कर रहा था, अब दूसरा बंदा वुज़ू करके आ रहा था, उसका हाथ लग गया, पानी अंदर चला गया, या किसी भी वजह से उसे याद है कि मैं रोज़े से हूँ, फिर भी गलती से खाना अंदर चला गया या पानी वगैरह अंदर चला गया, तो ये गलती है और गलती से रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर भूल जाए कि मैं रोज़े से हूँ, कुछ खा ले पी ले, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। कुल्ली करने में बिला कस्द पानी हलक से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग तक चढ़ गया। किसी बंदे ने कुल्ली किया और चाहता नहीं था कि अंदर जाए, बिला कस्द बगैर इरादे से पानी अंदर चला गया, या बिला कस्द पानी हलक से उतर गया, या नाक में पानी चढ़ा रहा था और पानी जो है दिमाग तक चला गया, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। यहाँ बिला कस्द की कैद इसे लगाए हैं कि अगर कसदन पानी अंदर डालेगा तो फिर रोज़ा तोड़ना पाया जाएगा, और रोज़ा तोड़ेगा तो फिर उस तरह जो है उसे कफ़ारा भी देना होगा और कज़ा भी रखना होगा। कफ़ारा के रोज़े 60 होंगे और कज़ा एक, इस तरह 61 रोज़े रखने होंगे लगातार। खैर, या कान में तेल टपकाया या कोई ड्रॉप वगैरह डाला या नाक में दवाई डाली, अगर रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा टूट गया, वरना नहीं। रोज़ेदार होना याद है और कान में कोई दवाई वगैरह डाल रहा है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। ये मुतक़द्दिमीन फ़ुक़हा का कौल है, और अभी के फ़ुक़हा ख़ास करके पाकिस्तान के बहुत सारे उलमा इसका उलट हुक्म देते हैं। यानी अगर आँख में कोई दवाई वगैरह डालेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा, अगर कान में डालेंगे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अब भी हिंद के उलमा किराम इसी मसले पे अमल करते हैं कि कान में अगर कोई दवाई डालता है तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन आँख में डालेगा तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और एहतियात इसमें है कि रोज़े की हालत में ना कान में कोई दवाई डालें, ना आँख में कोई दवाई डालें, और नाक में तो डालने से सबके नज़दीक रोज़ा टूट ही जाएगा। तो कान और आँख दोनों से परहेज़, दोनों में दवाई वगैरह डालने से परहेज़ करें। कसदन मुँह भर कै की और रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा जाता रहा। कसदन यानी जानबूझकर, मुँह भर कै की और रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा जाता रहा। लेकिन अगर कसदन कै नहीं की बल्कि खुद से उल्टी हुई तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और कसदन में ये कैद भी है कि मुँह भर हो। अगर कसदन कै की मगर मुँह भर नहीं है, थोड़ी कै है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और मुँह भर ना हो तो नहीं, यानी अगर कसदन कै की, खुद से कै की, उल्टी की, मगर वो मुँह भर नहीं है, तो खुद से उल्टी करने के बावजूद इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है।
الٹی سے روزہ تب ٹوٹے گا جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، خود سے کیا ہو اور الٹی بھی منہ بھر ہو، تب جا کے روزہ ٹوٹے گا۔ اور اگر بلا اختیار قے ہو، یعنی خود سے الٹی ہو اور منہ بھر نہ ہو تو روزہ نہ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر منہ بھر ہو تو لوٹانے کی صورت میں جاتا رہا ورنہ نہیں، یعنی منہ بھر الٹی آئی، خود سے آئی لیکن منہ بھر آئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا نہیں۔ ہاں اگر اس کو لوٹا لیا، الٹی آئی اس کو اندر لوٹا لیا تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آئیے دوسرا سوال پڑھتے ہیں۔ سوال، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے، یہ بھول گیا۔ تیل یا سرما ڈالنے اور مکھی، دھواں یا آٹے کا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں جاتا۔ تیل لگا لیا یا سرما لگایا تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ اس طرح مکھی حلق کے اندر چلی گئی یا دھواں چلا گیا یا آٹے کا غبار چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ یہاں پہ جو دھوئیں کی بات کہی گئی ہے، جبکہ وہ خود سے چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ خود دھواں اندر لیں، کھینچیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کی پانی بالکل الٹ دیا، پولی کا پانی بالکل پلٹ دیا، پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کلی کریں گے کچھ نہ کچھ تری جو ہے منہ میں رہے گی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا یا کان میں پانی چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ظاہر سی بات ہے بندہ اتنا ہی مکلف ہے جس پہ اس کا اختیار ہے، جس پہ اس کا اختیار نہیں ہے بندہ اس پر مکلف نہیں ہے۔ تو کلی کیا، اس نے پانی تو پھینک دیا کلی کرنے کے بعد، اب جو تری رہ گئی یہ اسے نکالنے پر قادر نہیں ہے کہ اسے پورا پانی جو ہے منہ میں ذرہ برابر پانی نہ رہے۔ تو اگر یہ بھی کہا جائے، حکم دیا جائے کہ بالکل ذرہ برابر تری منہ میں نہیں رہنا چاہیے تو پھر زیادہ سخت ہو جائے گا۔ اس لیے اگر کلی کیا اور کچھ تری منہ میں رہ گئی تھی اسے نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح نہا رہا تھا، کان میں پانی چلا گیا، اس نے خود پانی نہیں ڈالا بلکہ پانی چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا کھکار منہ میں آیا اور کھا گیا، اگرچہ کتنا ہو روزہ نہ جائے گا، کھکار سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ احتلام ہوا تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں جاتا۔ یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا۔ غیبت کے بارے میں اگرچہ احادیث میں آیا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ وعید کے طور پر ہے، غیبت کرنا سخت گناہ ہے۔ بعض روایت کے مطابق کوئی غیبت کرتا ہے، غیبت کرنا اتنا سخت گناہ ہے کہ ماں سے زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے غیبت کرنا، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مکروہ ضرور ہوگا، ٹوٹے گا نہیں۔ احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت سخت گناہ کبیرہ ہے اور جنابت کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن جنب رہا روزہ نہ گیا، یعنی ناپاکی کی حالت میں صبح کی یا پورے دن ہی ناپاک رہا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اتنی دیر تک قصدن غسل نہ کرنا، جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے تو گناہ اور حرام ہے۔ غسل نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا لیکن روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، روزہ ہو جائے گا۔ روزے کے مکروہات۔ سوال، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ جواب، جھوٹ، غیبت، چغلی کھانے، گالی دینے، بیہودہ بات کرنے اور کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ الحاصل یہ کہ گناہ وغیرہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سوال، کیا روزے دار کو کلی کے لیے منہ بھر پانی لینا مکروہ ہے؟ جواب، ہاں، روزے دار کو کلی کرنے کے لیے منہ بھر پانی لینا مکروہ ہے۔ روزے دار کلی جو ہے یہ تھوڑے سے پانی سے کر سکتے ہیں، لہٰذا کلی کے لیے منہ بھر پانی لینا یہ مکروہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے پانی حلق کے نیچے اتر جائے
نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی سے پانی حلق کے نیچے اتر جائے اور پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے منہ بھر پانی لینا مکروہ ہے۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنا، تیل مالش کرنا اور سرما لگانا مکروہ ہے؟ جواب: نہیں، روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنا، تیل مالش کرنا اور سرما لگانا مکروہ نہیں ہے، مگر مردوں کو زینت کے لیے سرما لگانا ہمیشہ مکروہ ہے۔ عورتوں کو جائز ہے، عورتیں زینت کے لیے سرما لگا سکتی ہیں، لیکن مردوں کو زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے سرما لگانا ہمیشہ مکروہ ہے اور روزے کی حالت میں بدرجہ اولا مکروہ ہے۔ سوال: کیا روزے میں مسواک کرنا مکروہ ہے؟ جواب: نہیں، روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے۔ مسواک کرنا تو سنت ہے، جیسے اور دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی مسنون ہے، یعنی سنت ہے، چاہے مسواک خشک ہو یا تر، بھیگا ہو یا سوکھا ہو، اور زوال سے پہلے کرے یا بعد میں، کسی وقت مکروہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، تو یہاں پہ اس کی وضاحت کر دی گئی کہ نہیں، زوال کے بعد بھی مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔